بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہم نے قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا اور ہمارے الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 29 رکوع ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی 30واں رکوع پڑھیں گے. اللہ مالک العلام کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کریم مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سورۃ البقرہ کا 30واں رکوع جو ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے متعلق چند مسائل ذکر کیے ہیں. طلاق کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، جو بڑا ہی اہم اور بڑا ہی خاص مسئلہ ہے. اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تم طلاق دو، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ جب تم طلاق دو، النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو مت روکو انہیں، أَن يَنكِحْنَ اس بات سے کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے پہلے خامدوں سے، إِذَا تَرَاضَوْا جب وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف احسن طریقے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو مسئلہ ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ متعلقہ عورت جو ہے، طلاق یافتہ عورت، اس کے بارے میں یہ ایک تیسرا حکم ہے. 2 حکم پہلے گزر چکے ہیں، یہ ایک تیسرا حکم تھا جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا. وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق، پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد، ابھی یعنی 3 طلاقیں پوری نہیں ہوئی تو پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد اگر پہلا خاوند بیوی آپس میں رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت جو اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی تھی تو اس کے بھائی نے انکار کر دیا پہلے خاوند کے پاس جانے سے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یعنی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے. تو اس سے ایک تو معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. تو بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی دونوں چیزیں، رضامندی بھی ہو اور اجازت بھی ہو، دونوں ضروری ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو بھی اپنا حق ولایت جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے. اس کی مزید تائید جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہوتی ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے، عورت کی رضامندی کو ضرور دیکھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ ذکر کر کے عورتوں اور مردوں کے لیے ایک بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ لوگوں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو تم مت روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ اس بات سے کہ وہ نکاح کرے، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے پہلے خامد سے، إِذَا تَرَاضَوْا جب وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف اچھے طریقے سے. اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت، میاں بیوی کی آپس میں
علیحدگی کا جو طریقہ ذکر کیا ہے وہ ہے 3 طلاقیں، اور ہر طلاق کے بعد پہلی طلاق ہے، اس طلاق کے بعد 3 مہینے کا وقت ہے جس میں میاں بیوی آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری طلاق کے بعد بھی اسی طرح وقت ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کے اندر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عدت جو ہے، رجوع کی عدت، اسی دوران بندہ رجوع کر لیتا ہے، پھر تو آپس میں صلح ہوگی، دونوں جو ہے نا میاں بیوی آپس میں مل گئے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کریں۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ابھی مرد نے طلاق 1 دی ہے یا 2 ہے، اور پھر جو دوران ہے 3 مہینے کا عدت جو ہے وہ بھی پوری ہو گئی۔ طلاق 1 ہے، طلاقیں بھی ساری نہیں ہوئیں، یا 2 ہیں، اور عدت جو ہے 3 مہینے وہ بھی گزر چکی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ عورت مکمل طور پہ خامن سے آزاد نہیں ہوئی ابھی، کیونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، اور جو عدت کا وقت تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ 3 مہینے تھے، اب 3 مہینے سے وقت اوپر گزر گیا، صلح ہوتے ہوتے بعض دفعہ ناراضگی زیادہ تھی، صلح نہیں ہوئی، 3 مہینے سے بھی زیادہ وقت گزر گیا۔ اب 4 5 6 ماہ کے بعد یا اس سے زیادہ یا کم، 3 ماہ سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد دونوں کی آپس میں کسی طریقے سے صلح ہو جاتی ہے۔ اب وہ دونوں دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اب دوبارہ آنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تجدید نکاح، یعنی عدت گزر چکی ہے، طلاق 3 جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اب طریقہ یہ ہوگا کہ نئے سرے سے نکاح دوبارہ ہوگا، ان میاں بیوی کا دونوں کا نکاح دوبارہ ہوگا، نئے سرے سے حق مہر ہوگا، نئے سرے سے گواہ ہوں گے، یعنی اپنا نکاح کا سارا سلسلہ ہی دوبارہ کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب وہ عورت یعنی کہ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے بعد وہ اپنی عدت تک پہنچ جاتی ہے، پھر اگر وہ دونوں آپس کے اندر راضی ہیں بالمعروف اچھے طریقے سے تو تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو۔ ذالکہ یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کے ساتھ من کانا اس آدمی کو جو ہے منکم تم میں سے یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت جو ہم نے تمہیں کی ہے نا اس کتاب کے اندر، یہ اس آدمی کے لیے نصیحت ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ بہت عظیم بات اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں ملنے سے نہ روکیں، وہ آپس میں اگر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو ان کو نہ روکیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اصول ہی سارے غلط ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں، اسلام کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پچھلے سبق کے اندر بھی ہم نے یہ بات ذکر کی تھی، ایک خاوند ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد کچھ وقت گزرا ہے، وقت گزرنے کے بعد میاں بیوی دونوں تھے، غصہ تھا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دوبارہ صلح کرنے چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، عارضی نکاح کرے، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے یہ عورت اس کے پاس جائے، اس کے ساتھ وقت گزارے۔ کتنا لعین فعل ہے، کتنی غلط بات ہے۔ کیسے ایک غیرت مند یہ بات برداشت کرتا ہے کہ اس کی بہن ہو یا اس کی بیوی ہو یا اس کی بیٹی ہو، کیسے وہ برداشت کرتا ہے کہ 1 2 یا 3 دنوں کے لیے وہ کسی کے حوالے اپنی بیٹی کر دے، پھر دوبارہ اسے واپس لے، پھر پہلے خاوند کے پاس اسے بھیجے؟ یہ لعین اور لعنتی فعل اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جب کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی منمانیاں کرتے ہیں، پھر پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، پھر عزت بھی ضائع ہوتی ہے، پھر معاشرے کے اندر امن و سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی کتاب یہ ہے کہ جب عدت سے وقت گزر جاتا ہے، عدت سے اوپر وقت گزر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تجدید نکاح کرو، دوبارہ نکاح کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کریں، اور یہ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس بندے کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے بندے کو یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، لوگوں تم نہیں جانتے، اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اللہ تمہارے معاملات کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، لوگوں تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والوالداتو اور مائیں، یعنی بچہ جو ہے اسے جننے والی، والوالداتو مائیں، یرضعن یہ دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال، لمن یہ حکم اس کے لیے ہے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاع کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے۔ اب اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، 2 سال دودھ پلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالداتو اور مائیں یرضعن یہ دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن یہ حکم جو ہے اس شخص کے لیے ہے، ارادہ جو ارادہ رکھتا ہے، ان یتم الرضاعۃ کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، وعلی المولود لہ اور بچے کے باپ پر، رزقہن ان کا رزق ہے، جو بچے کا باپ ہے، ٹھیک ہے، جو اس بچے کا وارث ہے اس پر کیا ہے، رزقہن ان کا رزق ہے، یعنی رزق سے مراد کیا ہے، بچے کے باپ پر ہے کہ وہ ان دونوں کے لباس کا خیال کرے، بیوی کے بھی اور بچے کے بھی، ان کی ضروریات کا، ان کے کھانے پینے کا خیال کرے، یہ باپ کے ذمہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رزقہن ان کا کھانا پینا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا، بالمعروف یہ بھی دستور کے مطابق، دستور کے، یعنی نہ تو اس میں ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کمی بیشی کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مسئلہ لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے یعنی کہ تربیت کی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اولادہن حولین کاملین، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال، تو یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جو عدت کو یعنی کہ رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے وہ 2 سال پورے دودھ پلائے۔ ان الفاظ سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ کم مدت دودھ پلانے کی گنجائش نکلتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو پورا کرنا چاہے وہ 2 سال پلائے، تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی کہ 2 سال سے کم دودھ پلانا چاہتا ہے نا اپنے بچے کو، تو اس کے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ وہ 2 سال سے کم پلا سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت جو رضاعت ہے یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ یہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ یعنی کہ یہ نہیں ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ وہی رضاعت یعنی دودھ پلانا، حرمت ثابت کرنا جو چھاتی سے نکل کر آنتوں تک پہنچ جائے، یہ دودھ چھڑانے کی مدت تک ہے، اس سے پہلے ہو، یعنی جب دودھ چھڑایا اس سے پہلے کی جو مدت ہے، یہ ایک مسئلہ رضاعت ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آج کل لے پالک ہے نا، کہ کسی سے بچہ لیا، بچہ اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، تو کوئی عورت اسے دودھ پلا دیتی ہے، یا ویسے ہی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے گھروں کے اندر ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کے گھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یا ایک ہی وقت میں یعنی کہ بھائی کے گھر اور بہن کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک ماں کا دودھ ہے دوسری ماں کا دودھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ یعنی کہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ جو نا رضاعت ثابت کرنا چاہتا ہے تو رضاعت بھی دودھ پلانے کی مدت میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی مدت تک اگر کوئی یعنی کہ دودھ پلائے تو اس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے، رضاعت اس کے بعد نہیں۔ تو چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقہ سے دودھ پی لے گا کہ جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے بعد رضائی بہن بھائی میں آپس میں اسی طرح نکاح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں نکاح حرام ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نا کہ رضاعت سے پہلے وہ رشتے یعنی رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو رضاعت جو ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے، یعنی کسی دوسری ماں کا دودھ پینا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعلی المولودی اور بچے کے باپ پر رزقہن ان کا کھانا ہے، وکسوتہن اور ان کا لباس ہے،
بالمعروف احسن طریقے سے کے ساتھ، لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر اپنی وسعت کے مطابق۔ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تکلیف نہیں دی جائے گی اسے، یعنی کہ اس کی وسعت سے زیادہ تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے مراد یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے، یہ معاملہ درست نہیں ہے، تکلیف نہ دی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا یہ کہ بغیر خرچ کے ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ تو باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس کی حیثیت سے زیادہ اسے مال کا مطالبہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہ کیا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے۔ لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، ماں کو بھی نہ نقصان پہنچایا جائے، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ اسے جس کا بچہ ہے، بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث، اور وارثوں پر، مثل ذالک، اس کی مثل یعنی کہ نان و نفقہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے کسی ایک کو، باپ کو بچے کی وجہ سے یا ماں کو بچے کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکلیف نہ دی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی الوارث، اور وارثوں پر، مثل ذالک، اس کے مثل ہے، فإن ارادہ، پھر اگر وہ ارادہ کر لیں یعنی والدین، فصالا، دودھ چھڑانے کا، ماں باپ دونوں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آگے حمل کی وجہ سے یا عورت کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے وہ دونوں 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں فإن ارادہ، پھر اگر وہ ارادہ کر لیں، فصالا، دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما، دونوں کی باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ ان دونوں پر پھر کوئی یعنی کہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو بات ذکر کی ہے نا وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارثوں کے بھی ذمے اس کی مثل ہے، یعنی باپ فوت ہو جانے کے بعد جو صورت ہے اس میں ذمہ داری وارثوں کی ہے، وہ بچے کے جو ماں ہے اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں اور نہ عورت کو تکلیف دیں، نہ بچے کی پرورش میں کسی قسم کی کمی کریں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دونوں یعنی کہ باپ زندہ ہے، دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، یہ کہ تم دودھ پلاؤ، ٹھیک ہے، اولادہ کو، اپنی اولاد کو، فلا جناح، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تم پر اذا سلمتم، جب تم ان کو حوالے کر دو، ماں جو کچھ آتے ہی تم نے دینا ٹھہرایا تھا بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اب یہ کہ اگر تم ارادہ کر لو کہ تم کسی اور سے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا نا، جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، اس طرح اگر تم ارادہ کر لو کہ تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو اپنی اولاد کو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب ان کے حوالے کرو تو ایک دستور کے مطابق تم ان کے ساتھ طے کر لو کہ ہم تمہیں اتنا خرچ دیں گے اپنے بیٹے کی پرورش کا، اس کو دودھ پلانے کا، اس کا خیال رکھنے کا، ہم تمہیں اتنا دیں گے، تو واتقوا اللہ، پھر تم دستور کے مطابق انہیں ان کا حق دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، تمہارے جو بھی معاملات ہیں۔ تو یہ مال یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ذکر کیا نا، یہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ اس کا بھی معاملہ جو ہے نا، یعنی کہ اس کا مال جو ہے، اس کا معاوضہ جو ہے، یہ دستور کے مطابق ادا کرنا ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ یتوفون، فوت کر دیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ کر جائیں، ازواجن، اپنی بیویاں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے، بندہ دنیا میں آیا، شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، بچے ہیں یا نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا مرد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین وہ لوگ یتوفون جو فوت کر دیے جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ کر جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ انتظار کریں بانفسہن اپنے آپ کو اربعۃ اشہر 4 مہینے و عشرن اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت کے اندر گزاریں گی۔ وہ 4 مہینے 10 دن آگے نکاح نہیں کریں گی، وہ نکاح کا پیغام نہیں کسی کو دیں گی، وہ کسی سے اس معاملے کے اندر ملیں گی نہیں۔ تو عدت کا مسئلہ یہاں پر یہ عدت یعنی کہ اس عدت کو عدت وفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ، جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ البتہ اس سے حاملہ عورت جو ہے وہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ حمل والی عورتوں کی مدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ اس عدت وفات میں عورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کو زیب و زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں، خامد کے مکان سے کسی اور جگہ پر منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا یہ عدت کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عورت عدت کیسے گزارے گی اور کہاں پر گزارے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے علیکم تم پر فیما اس میں فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ذکر کی ہے، یعنی عدت گزارنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اولیاء کی اجازت سے، مشاورے سے، اپنے ولی کی اجازت سے، یعنی ان کے مشورے سے، ماں باپ بہن بھائیوں کے مشورے سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے تم پر کہ اے عورتوں کے ولیوں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ جو ہے اس کے عقد ثانی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی اس طرح کے کچھ پائے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ ایک عورت بے سہارا ہے اس کا سہارا ڈھونڈ کے دو، چہ جائے کہ تم اس کے نکاح کے اندر رکاوٹیں پیدا کرو، اچھا جی اب اس کا خاوند فوت ہو گیا، یہ کہیں اور جانا چاہتی ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ غلط باتیں۔ اسلام تو آپ کو کہتا ہے جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو احسن طریقے کے ساتھ تم خود کوشش کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو کوشش کر کے ان کا نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں الرستم کہ تم اشارہ کرو بہی اس کے ساتھ من خطبت النساء نکاح کے پیغام کا عورتوں کو عدت میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا یہ ایک بات ذکر کی ہے کہ ایک عورت ہے اس کا خامد فوت ہو گیا، وہ عدت کے دوران ہے، ابھی عدت کے دوران ہے، ابھی ٹھیک ہے، دوران عدت اس کا خامد تو آپ کو پتہ ہے فوت ہو گیا۔ کوئی بندہ دوران عدت اپنی زوجہ کو یعنی کہ کوئی بندہ دوران عدت فوت ہونے والے کی زوجہ کو بطور اشارہ نکاح کا پیغام بھیج دیتا ہے، یعنی میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میں کسی اچھی عورت کا، کسی نیک عورت کا خواہش مند ہوں، اس طرح کا اشارہ کر دے تو یہ اشارہ جائز ہے کسی بھی عورت کے سامنے، یعنی کہ آپ لیکن دستور کے مطابق اسلامی احکامات کے اندر رہتے ہوئے، غیر اسلامی طریقے سے نہیں۔ او اکننتم یا تم پوشیدہ رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے انکم کہ یقیناً تم ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن تم ان کے ساتھ وعدہ نہ کرو سرن خفیہ طور پہ، چھپے ہوئے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھپے ہوئے وعدے نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے آپ کو کہ نکاح کیسے کرنا ہے زوجہ اور یعنی کہ جو عورت بیوہ ہے اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اس کے ساتھ نکاح کا طریقہ یہ اسلام نے سکھایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں آپ نے بات کرنی ہے تو یہ دستور کے مطابق کرنی ہے، احسن انداز سے کرنی ہے، غلط طریقہ نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تعظیموا اور مت عزم کرو
عقدۃ نکاح کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے میعاد مقرر اجلہن اپنی انتہا کو، یعنی چپکے سے خفیہ طور پہ ان کے ساتھ نکاح کے وعدے پختہ نہ کرو۔ وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ فاحذروہ لہذا تم اسی سے ڈرو۔ وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، یہاں پر الحمدللہ ہمارے 30 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب جلیل اس کتاب خدا پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔